صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقا علی المحسنین. ناظرین اکرام السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے بھی میں نے اس سے پہلا ایپیسوڈ میں بیان کیا تھا کہ حق خداوند عالم یعنی حقوق، رسالہ حقوق امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے یہ ایپیسوڈ رہیں گے. تو یہ ہر چیز کا حق کیا ہے، اور میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ حقا علی المحسنین، یعنی اسی طریقے سے ہم نیک کردار لوگوں کو ان کا حق دیا کرتے ہیں. لفظ حق اگر دیکھیں تو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے 247 ٹائمز استعمال کیا ہے. لفظ حق خود پروردگار عالم نے 220 یا 227 مرتبہ استعمال کیا ہے، اور باقی جو ہے حقہ اور حقن کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، جیسے اس آیہ کریمہ کے جز میں کہ حقا علی المحسنین. لہذا پچھلے ایپیسوڈ میں نے بیان کیا تھا کہ حق خداوند عالم ہمارے اوپر کیا ہے، اور آج خود انسان امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کا حق انسان کے اوپر کیا ہے، یعنی حق زبان کیا ہے، حق کے آنکھ کیا ہے، حق کے کان کیا ہے، حق کے ہاتھ کیا ہے، حق کے پیر کیا ہے، اور حق کے شکم کیا ہے، اور حق کے شرم گاہ کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کیا جائے گا. سب سے پہلے امام نے فرمایا کہ حق زبان کیا ہے. حق زبان یہ ہے کہ اس کو گناہ سے بچایا جائے، اس کی حفاظت کی جائے، اس سے جب بھی بات کیا جائے خیر بات کی جائے، اچھی بات کی جائے، جب بھی اس کو استعمال کیا جائے اچھی چیز کے لیے استعمال کیا جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت دونوں انسان کی سدھر جائے اور سنور جائے. اور بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے زبان کا صحیح استعمال کرے. اور خود مولا متقیان علی بن ابی طالب نے نہج البلاغہ میں کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض انسان کیا ہوتے ہیں کہ وہ زبان کے ذریعے سے بولتے ہیں، اور بعض کی زبان تحت مخبوء لسانہ، ان کے زبان جو ہے کیا ہوتی ہے، ان کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی پہلے سوچتے ہیں، پرکھتے ہیں، پھر بولتے ہیں، اور بعض لوگ پھر بول دیتے ہیں پھر سوچتے ہیں. تو وہ زیادہ نقصان ہے کہ جو پہلے بول دیتے ہیں پھر سوچتے ہیں، اور وہ زیادہ بہتر ہے کہ جو لوگ پہلے سوچتے ہیں پھر بولتے ہیں. یعنی ناپ تول کے بولنا چاہیے. زبان کا حق یہ ہے. اور آپ اگر دیکھیں تو خداوند عالم نے زبان کی کتنی حفاظت کی. سب سے نرم چیز انسان کی اعضاء و جوارے میں زبان ہے، کہ آپ اس کو کیسے بھی فولڈ کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے، اور اس کی پروردگار عالم نے بہت حفاظت کی ہے کہ ایک پہلے تو دانتوں کے ذریعے سے، اس کے بعد جبڑے کے ذریعے سے پروردگار عالم نے کیا کیا ہے، زبان کی حفاظت کیا ہے. اور ہمیں بھی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے. اور نرم بنایا ہے شاید اس وجہ سے کہ پروردگار عالم بتانا چاہتا ہو کہ اس زبان کو نرمی کے ساتھ پیش آؤ، اس زبان کے نرم زبانی سے استعمال کرو. جب بھی کلام کرو نرمی سے، سختی سے کلام نہ کرو، بدتمیزی سے کلام نہ کرو. حق زبان یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ذکر خداوند عالم کرو، ذکر ائمہ طاہرین کرو، ذکر احادیث، ذکر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام انجام دو. پھر اس کے بعد کیا ہے، حق سمع کیا ہے، کان کا حق کیا ہے. انسان کا کان کا حق یہ ہے کہ جب بھی اس سے سنے، کیا سنے، اچھی چیز سنے، یعنی قرآن کی تلاوت سنے، احادیث سنے، واعظ سنے، نصیحت سنے، ائمہ طاہرین کی حدیثیں سنے، خطبات سنے، یہ ساری چیزیں سنے. اگر آپ غور کریں تو کان اور زبان میں سب سے زیادہ انسان کے گناہ زبان سے ہوتے ہیں. غیبت زبان کے ذریعے سے ہوتی ہے، جس کی مذمت قرآن مجید میں کی گئی ہے. چغل خوری زبان کے ذریعے سے ہوتی ہے. تہمت زبان کے ذریعے سے لگتی ہے. جھوٹ زبان کے ذریعے سے بولا جاتا ہے. زیادہ تر آیت اللہ دست غیب شیرازی نے اللہ مقامہ نے انہوں نے خود گناہان کبیرہ میں جو ان کی کتاب ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ انسان کے زبان کے ذریعے سے ہوتے ہیں. اور یہی زبان ہے جو انسان دور والوں کو قریب کر دیتی ہے اور قریب والوں کو دور کر دیتی ہے. لہٰذا ہم اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھیں، ہم اپنے زبان کو کیا کریں، کنٹرول میں رکھیں. اور یہی زبان کے ذریعے سے جب تک غیبت نہیں بولی جائے گی، غیبت نہیں کی جائے گی، کان نہیں سنے گا.
جب تک جھوٹ نہیں بولا جائے گا کان نہیں سنے گا, جب تک تہمت نہیں لگے گی کان نہیں سنے گا. لہذا زبان اور کان کی ہمیں کیا کرنا چاہیے, حفاظت کرنا چاہیے. زبان جب کنٹرول میں رہے گی تو خود بخود کان کی حفاظت ہوتی چلی جائے گی. لہذا ہمیں دونوں چیز کی ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ حفاظت کرو. جب بھی گفتگو کرو اچھی گفتگو کرو, اور جب بھی گفتگو سنو اچھی گفتگو سنو. کبھی نہ بری گفتگو کرو اور نہ بری گفتگو سنو. اور معصومین فرماتے ہیں الفحش والتفحش لیس من الاسلام, گالی دینے والا گالی سننے والا دونوں اسلام میں نہیں. یعنی بولنے والا, زبان سے بری باتیں کرنے والا اور کانوں سے بری چیز سننے والا دونوں اسلام سے خارج ہیں. لہذا معصومین کہتے ہیں, امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں وہ رسالت حقوق میں کہ دونوں چیز کی یعنی زبان کی اور کان کی کیا کی جائے, حفاظت کی جائے. اگر ہم نے ایسا کیا تو خداوند عالم ہمارے قوت کو, ہمارے طاقت کو بڑھائے گا اور ہمیں عذاب آخرت اور عذاب قیامت سے انشاءاللہ تعالی محفوظ رکھے گا. پھر کیا ہے, اما حق و بصرک, یعنی آنکھ کا حق کیا ہے. آنکھ کا حق یہ ہے کہ اچھی چیز دیکھو, بری نہ دیکھو, اس سے گناہ نہ دیکھو, اس سے فحش تصویریں نہ دیکھو, اس سے فحش ویڈیو نہ دیکھو, اس سے جو بھی دیکھو اچھی چیز دیکھو. نامحرم کے اوپر نگاہ مت کرو, یہ آنکھوں کے گناہ ہے. لہذا اپنے آنکھوں کو گناہوں سے بچائیں اور اپنے آنکھوں کو نیک کام میں, جب بھی تلاوت کرو قرآن کی دیکھ کے تلاوت کرو. دیکھ کر تلاوت کرنا ثواب ہے, چہرے پر علی کے چہرے پر دیکھنا ثواب ہے, کعبے کی طرف دیکھنا ثواب ہے, قرآن اور مصحف کی طرف دیکھنا ثواب ہے, ماں کے چہرے کی طرف دیکھنا ثواب ہے, علماء کے چہرے کی طرف دیکھنا ثواب ہے. یعنی ثواب آنکھوں کے ذریعے سے کمایا جا سکتا ہے. جس طریقے سے انسان گناہ کر سکتا ہے آنکھوں کے ذریعے سے, اسی طریقے سے آنکھوں کے ذریعے سے انسان ثواب بھی کما سکتا ہے. لہذا آنکھ کا حق یہ ہے کہ اس کو گناہ سے بچاؤ, اس کو گناہ سے بچاؤ اور اچھی چیز کے لیے استعمال کرو. اور اس کے بعد پھر امام فرماتے ہیں کہ پیر کا حق, انسان کا پیر کا حق کیا ہے کہ اللہ تمشی بہما الی مالا یحل لک, یعنی پیر کے ذریعے سے جب بھی چلو تم حلال کام کے لیے چلو, کسی غیر حلال کام کے لیے نہ چلو. یعنی پیر جب بھی اٹھیں نیک کام کے لیے اٹھے, جب بھی پیر اٹھیں مسجد کی طرف بڑھیں, جب بھی پیر اٹھیں امام بارگاہ کی طرف بڑھیں, جب بھی پیر اٹھیں کسی غریب کی مدد اور امداد کے لیے اٹھیں, جب بھی پیر اٹھیں خالق کی عبادت کے لیے اٹھیں, جب بھی پیر اٹھیں ہمیشہ نیک کام کے لیے اٹھیں. پیر کا حق یہ نہ کہ جب بھی پیر اٹھے کسی ظالم کی, نہ ظالم کی نصرت کے لیے نہ اٹھے پیر, اللہ کی عبادت کے لیے اٹھے, تھیٹر کی طرف جانے کے لیے نہ اٹھے, یہ گناہ ہے. ائمہ کہتے ہیں, یعنی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ پیر جب بھی چلے اٹھیں تو نیک کام کے لیے اٹھیں. لہذا عزیزوں, میرے ناظرین محترم, میرے جوانوں, یہاں جہاں تک جس کو بھی یہ ویڈیو ملے وہ کوشش یہ کرے کہ گناہوں سے دوری اختیار کرے. اور اچھا میں ایک بات یہاں پہ اور روک کے کہہ دوں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ ایک ساتھ کیسے گناہ چھوٹ سکتے, نہیں چھوٹ سکتے ایک ساتھ گناہ. انسان کبھی یہ بیان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, اگر موقع رہا تو بیان کیا جائے گا کہ گناہ کو کیسے ترک کیا جائے. 2-3 ایپیسوڈ میں یہ بھی بیان کیا جائے گا گناہ کو کیسے ترک کیا جائے, کہ گناہ سے کیسے بچا جائے, گناہ سے دوری کیسے اختیار کیا جائے. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی حیات رہی یا پھر موقع رہا تو یہ بھی بیان کیا جائے گا. لہذا پیر کا حق یہ ہے کہ اچھے کام کے لیے اٹھیں, برے کام کے لیے نہ اٹھیں. پھر اس کے بعد کیا ہے, ہاتھ کا حق. ہاتھ کا حق یہ ہے کہ پروردگار عالم کے بارگاہ میں اٹھے, ہاتھ جب بھی اٹھے خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اٹھے. جب بھی ہاتھ اٹھے کسی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرنے کے لیے اٹھنا چاہیے, کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے ہاتھ کو نہیں اٹھانا چاہیے. اور انسان کو چاہیے کہ اس ہاتھ کے ذریعے سے نیک کام کرے, اس ہاتھ کے ذریعے سے صدقہ دے, اس ہاتھ کے ذریعے سے نیکی کی طرف راغب ہو, نہ کہ برائی کی طرف راغب ہو. یہ ظالم کی نصرت کے لیے ہاتھ نہ اٹھے, یا کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھے, کسی ناحق یا بے گناہ کو مارنے کے لیے نہ اٹھے ہاتھ. جب بھی ہاتھ اٹھیں نیک کام کے لیے اٹھیں. جب ایسا ہوگا تو ہمارے ائمہ بھی خوش ہوں گے اور ہمارا خدا بھی راضی اور خوشنود ہوگا. لہذا میرے ناظرین محترم, جب بھی ہاتھ اٹھائیں نیک کام کے لیے اٹھائیں, اور جب بھی ایک ہاتھ سے صدقہ دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. لہذا ہم اور آپ کوشش یہ کریں کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کریں. جب اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کریں گے تو ہم اپنے خداوند عالم سے, اپنے ائمہ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. وَأَمَّا حَقَّ بَطْنِهِ, اور پیٹ کا حق کیا ہے؟ پیٹ کا حق یہ ہے کہ اس کو حرام سے نہ بھریں, حرام سے نہ بھریں, بلکہ کس سے بھریں؟ اس کو حلال سے بھریں. اور ہاں ایک بات اور بتا دیں, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ حلال کھانا ہے تو اتنا مت کھا لو کہ عبادت سے بھی دور ہو جاؤ, اور معلوم چلے کوئی پوچھا کیا کھایا ہے تو آپ نکال کے دکھا دیں. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب بھی کھانا کھائیں اعتدال کے ساتھ کھائیں, حلال ہو یا
حلال ہے تو اس کو اعتدال کے ساتھ، اور حرام کو تو چھونا ہی نہیں ہے، حرام کو تو داخل ہی نہیں کرنا شکم میں. اگر حرام داخل ہو جاتا ہے تو انسان عبادت سے دور ہو جاتا ہے. آج ہم لوگ کیوں عبادت سے دور ہو جاتے ہیں؟ آج ہم لوگ کہتے ہیں نماز میں کوئی لطف نہیں آ رہا ہے، روزے میں کوئی لطف نہیں آ رہا ہے، مجلسوں میں کوئی لطف نہیں آ رہا ہے. کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے شکم مال حرام سے پر ہو چکے ہیں. مال حرام سے جب پر ہو جاتے ہیں تو انسان کے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا. جیسے یزیدی فوجیوں کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کا اثر نہیں ہو رہا تھا. کیوں؟ ان کے شکم مال حرام سے پر ہو چکے تھے. لہذا میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے ناظرین محترم، جب بھی دسترخوان پر بیٹھیں تو اس دسترخوان پر بیٹھے جہاں رزق حلال ہو، اور اتنا کھائیں جس سے اللہ کی عبادت کر سکے، اللہ کی عبادت سے دور نہ ہو، اللہ کی عبادت سے دور نہ ہو. اور عزیزوں ایک بات یاد رکھنا، اور بدن کا یعنی پیٹ کا ایک اور حق یہ ہے کہ جب بھی دسترخوان لگے اور آپ بیٹھے اور آپ کے ساتھ چند افراد بیٹھے اور آپ کے سامنے ڈش لگا دی جائے، تو کبھی ہوتا یہ ہے کہ جو بھی آئے سب نکال لو. ایسا لگتا ہے کہ بس آخری کھانا اور اس کے بعد کھانا آنے والا بھی نہیں اور ہم بھی کھا کے آخری خدا حافظ. نہیں عزیزوں، دوسروں کا خیال رکھیں، بس اتنا ہی نکالیں تاکہ دوسرے کا بھی خیال رہے، دوسروں کی بھی حفاظت کریں، دوسروں کو بھی خیال رکھیں. لہذا حق کے پیٹ یہ ہے کہ اس کو بچائیں. کس سے بچائیں؟ مال حرام سے بچائیں. اور جب انسان بھوکا ہوگا تو اس کی عبادت میں شدت ہوگی، اس کے انسان عبادت کرے گا. لہذا آدھے شکم کا نہ کھائے، پھر ہو کر فل پیٹ کھانا نہ کھائیں. پھر اس کے بعد یہ آتا ہے کہ اما حق کا فرج، شرمگاہ کا حق کیا ہے کہ اس کو کس سے بچائیں؟ گناہ سے بچائیں. شرمگاہ کا حق یہ ہے کہ گناہ سے بچائیں، شرمگاہ کو اپنے گناہ سے بچائیں، حرام سے بچائیں، زنا سے بچائیں، برائی سے بچائیں، بد کرداری سے بچائیں. اور جب ایسا ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی خدا بند عالم ہم سے قریب ہو جائے گا. کیونکہ زنا ایک ایسا بدترین گناہ ہے جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتا ہے. ایک بات، دوسرا یہ ایسا قرض ہے جو ادا ہی کرنا پڑے گا. لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہیے، ہمیں اپنے شرمگاہ کو حرام سے بچانا چاہیے. ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی ساری چیزوں کی طرف اشارہ کیا، اور جہاں ساری چیزیں بیان کی گئی وہاں کہا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی حق کے فرج بتایا تو یہی استعمال کیا لفظ. اور جب بھی بتایا ولا حول ولا قوت الا باللہ کہا، جب بھی پیر کا حق بتایا. اور جب یہ ساری چیزیں کیونکہ پروردگار عالم سے قوت مانگے، کس سے؟ برائی سے بچنے کی. لہذا عزیزوں ہمیں بھی گناہوں سے بچنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی جو اگلا ایپیسوڈ ہوگا وہ اس بنیاد پر ہوگا کہ ثم حقوق افعال، حقوق افعال کیا، یعنی نماز کا حق کیا ہے، روزے کا حق کیا ہے، حج کا حق کیا ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی بیان ہوگی. لہذا اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں جتنی چیزیں ہم تک ملتی چلی جائیں اس پر ہم کوشش کریں کہ عمل کریں. جب ہم عمل کریں گے تو ہمارے ائمہ بھی خوشنود ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، اور ہمارے معصومین بھی راضی ہو جائیں گے. لہذا آج کے ہماری خلاصہ بحث یہ ہے، خلاصہ درس یہ ہے، اور خلاصہ ایپیسوڈ یہ ہے کہ اپنے زبان کو گناہوں سے بچائیں، اپنے آنکھ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے کان کو گناہوں سے بچائیں، اپنے پیر کو گناہوں سے بچائیں، اپنے ہاتھ کو گناہوں سے بچائیں، اور اپنے شکم کو گناہوں سے بچائیں، اور حرام سے پر کرنے سے بچائیں، اپنے شرمگاہ کو بچائیں. بلکہ اس کے ذریعے سے سب ایسا کام کریں کہ جس سے اللہ راضی اور خوشنود ہو جائے. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.